نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ سے کتنی محبت کرتے تھے اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث ہیں. بہرحال ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ لیا، سفر درپیش تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا. اللہ کی شان کہ وہ اونٹ نیا تھا، ذرا بدک گیا اور بھاگ کھڑا ہوا. اب عائشہ رضی اللہ عنہا اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، جو اوپر اس کے پالکی سی بنی ہوتی ہے اونٹ کے اوپر، اور اونٹ بھاگ گیا. جب بھاگ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہائے میری دلہن. حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری دلہن، یعنی بیوی سے محبت تھی تو یہ الفاظ زبان سے نکلے نا. تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ تم اپنی بیوی کو اس طرح محبت پیار سے رکھو گے تو وہ تمہاری فرما برداری کرے گی. چنانچہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی عنہ کو، علی اگر تم محبت سے رکھو گے تو فاطمہ تمہاری ہے. اور اس چھوٹے سے فکرے میں ازدواجی زندگی کا خلاصہ موجود ہے کہ اگر خاوند بیوی کو محبت سے رکھے گا تو بیوی خاوند کی ہوتی ہے، وہ اسی کی خاطر زندگی گزارتی ہے اور اسی کے گھر کے ماحول کو نیکی اور دینداری کے مطابق بناتی ہے. تو محبت پیار سے گھر والوں کو رکھنا تاکہ گھر کا ماحول نیک رہے، یہ ضروری ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے نہیں ملوں گا. یہ واقعہ ایلا کہلاتا ہے. اب نبی علیہ السلام مسجد میں تھے، بیویاں گھروں میں تھیں اور 1 مہینے کی قسم کھائی ہوئی تھی. اللہ کی شان دیکھیں کہ 29واں دن تھا تو نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر آ گئے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ میں 1 مہینے تک بیویوں سے نہیں ملوں گا اور آج تو 29 دن ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 کا بھی ہوا کرتا ہے. تو یہ بیوی کی محبت تھی نا کہ 30 دن کے بعد آنے کی بجائے 29 دن کے بعد آپ گھر تشریف لائے. اور پھر آپ نے کہا کہ عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 کا بھی ہوا کرتا ہے. ایک مرتبہ صدیق اللہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے محبت کس طرح کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جس طرح رسی کی گانٹھ ہوتی ہے، ایسی گانٹھ کہ جس کو جتنا کھینچا جائے وہ اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. تو میری محبت بھی آپ کے ساتھ ایسی ہے کہ جتنا اس کو کھینچا جائے یہ اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. چنانچہ جب ایسی آیات اتری جن میں امہات المومنین کو اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں یا پھر ان کو دنیا کی سب نعمتیں دے دی جائیں گی، اس کو آیت تخییر کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے بتایا سب کو، مگر نبی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ عائشہ صدیقہ عمر میں چھوٹی ہیں، ایسا نہ ہو کوئی جلد بازی کا فیصلہ کر لے. تو نبی علیہ السلام نے امہات المومنین کو یہ بات بتائی کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اختیار دیا ہے، آپ دونوں اس میں ایک چیز کو چن لیں، فیصلہ کر لیں، مگر عائشہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اکیلی فیصلہ نہ کرنا، آپ اپنے ماں باپ سے مشورے کے بعد فیصلہ کرنا. کیونکہ نبی علیہ السلام کو یقین تھا کہ جب یہ اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرے گی تو وہ ان کو یہی کہیں گے کہ تم جو ہے غربت تنگی کو برداشت کر لو اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہو. تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے والدین سے مشورے کے بعد فیصلہ کرنا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسکرائیں اور کہنے لگیں آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مجھے کسی اور سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تنگی ترشی کو برداشت کر لوں گی، میں آپ کو اختیار کرتی ہوں، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو عائشہ صدیقہ کے اس جواب کو سن کے پھر باقی تمام ازواج مطہرات نے بھی نبی علیہ السلام کو چن لیا. تو محبت دونوں طرف سے ہو، خاوند کی طرف سے بیوی سے محبت ہو اور بیوی کی طرف سے خاوند کے ساتھ اس کو محبت ہو. نبی علیہ السلام کی یہ کامیاب ازدواجی زندگی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے ہم اپنے گھروں میں اگر چاہیں تو جنت کا ماحول بنا سکتے ہیں. سچی بات یہ ہے اتنا پرسکون ہوتا ہے گھر کہ انسان کو گھر میں جنت کا مزہ آتا ہے.
سب نیکی پہ چلنے والے، سب نیکی کرنے والے، سب اتفاق رائے کے ساتھ زندگی گزارنے والے. بیوی خاوند کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے، خاوند بیوی کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، اور دونوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے اصل کامیاب زندگی، کہ ہمارے گھر جنت کی تیاری کے جو ہے وہ مراکز بن جائیں. ہمارے گھر کا ہر فرد جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہو، نیک اعمال میں لگا ہوا ہو. اور یہ چیز تب ممکن ہے جب خاوند اپنی بیوی کو محبت پیار سے رکھے گا. اگر خاوند یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے بیوی سے بات منوا لوں گا، تو یہ بات جو ہے خیالست و محالست و جنو، یہ بات ایسی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، یہ شخص تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا. جو شخص پیار کے ذریعے اپنے بیوی کا دل نہ جیت سکا، یہ شخص تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا. تو پیار و محبت ہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں الفتیں بڑھتی ہیں اور ایک دوسرے کی قدر دل میں آتی ہے اور انسان اچھی زندگی گزارتا ہے. چنانچہ ہم ازدواجی زندگی کے بارے میں ریسرچ ڈھونڈ رہے تھے تو ہم نے سینکڑوں کتابیں دیکھی اور سینکڑوں ریسرچ پیپر دیکھے، اور ایک ریسرچ پیپر کے اندر عجیب ریسرچ دیکھی. لکھا ہوا تھا کہ جو خاوند دن میں 5 مرتبہ اپنی بیوی کو محبت کا میسج دے، محبت کے میسج سے آگے مراد اس کو بوسہ لے، اس کے ہاتھ کو پکڑے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، یا اس کو کوئی ہنسی مذاق کی بات سنائے، یا اس کو اس کے ایسے نام سے پکارے جس نام کو وہ پسند کرتی ہو. دن میں 5 مرتبہ جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ بیوی کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی. ان کا کہ ہم نے ہزاروں عورتوں پہ یہ ریسرچ کی ہے کہ جو خاوند دن میں 5 مرتبہ کبھی بیوی کا ہاتھ پکڑا، کبھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کبھی اس سے کوئی ہنسی مذاق کی بات کر دی، کبھی اس کو مسکرا کے دیکھ لیا، اور دفتر میں ہے تو کبھی اس کو کوئی پیار کا میسج کر دیا، یعنی دن میں 5 ایسے مواقع ہوں کہ بیوی کو خاوند کی طرف سے محبت کا میسج ملے. تو لکھا ہوا تھا کہ وہ عورت کبھی ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتی. اب جو لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہیں وہ ذرا ازدواجی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا انہوں نے بیوی کو کبھی مسکرا کے دیکھا یا بیوی کا ہاتھ پکڑا. اگر ایسا نہیں کیا تو بیوی پہ کیا گلہ کرتے ہیں؟ وہ تو ڈپریشن کی مریضہ بنے گی نا. تو بیویوں کو ڈپریشن سے نکالنا خاوند کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے خاوند کے ہاتھ میں جادو دیا ہوا ہے، ایسا جادو ہے کہ بس وہ بیوی کا ہاتھ پکڑ لے، بیوی سب کچھ بھول جاتی ہے، سب پاسٹ کو بھول جاتی ہے اور نئے سرے سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے پھر تیار ہو جاتی ہے. بیوی کو منانے کے لیے نہ تعویذوں کی ضرورت ہے نہ کچھ عملیات کی ضرورت ہے. بیوی کو خوش رکھنے کے لیے صرف پیار کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. محبت سے بات کریں، نرمی سے بات کریں اور بیوی کو ریسپیکٹ دیں. جس عورت کو محبت بھی ملتی ہے، ریسپیکٹ بھی ملتی ہے، وہ اپنے خاوند کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار. وہ تنگی ترشی بھی برداشت کر لیتی ہے اور فاقہ بھی برداشت کر لیتی ہے اور اسی خاوند کے ساتھ رہتی ہے. اس کو معمولی کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، نئے کپڑے نہیں ملتے تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ غربت میں زندگی گزار لیتی ہے لیکن اس کو محبت پیار چاہیے ہوتا ہے. تو کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کا جو بہترین اصول ہے وہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت پیار کا تعلق رکھا جائے، بیوی کو ریسپیکٹ دی جائے، عزت دی جائے. بچوں کی نظر میں بیوی کی عزت بنائی جائے کیونکہ اس نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی ماں ہے وہ. جس عورت کو عزت ملے گی اور محبت ملے گی
اب یہ عورت اپنے خاوند سے کبھی دور ہونا پسند نہیں کرے گی. چنانچہ بعض لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں، دیہاتوں میں ان کے گھروں کے اندر کھانے کو نہیں ہوتا، پینے کو نہیں ہوتا، ایک سوٹ میں عورت پورا سال گزارتی ہے. یعنی ایک جوڑا بنایا اور اسی ایک جوڑے میں وہ بیچاری پورا سال گزارتی ہے. سردیوں کا سوٹ گرمیوں میں بھی پہنتی ہے اور گرمیوں کے کپڑوں میں سردیوں میں گزارا کرتی ہے، مگر اپنے خاوند کے ساتھ وہ خوش ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو عزت ملتی ہے اور اس کو خاوند کی طرف سے محبت ملتی ہے. چنانچہ ایک میاں بیوی بہت غریب تھے، خاوند بیچارہ مزدوری کرتا تھا اور گھر کا خرچہ چلاتا تھا، مگر میاں بیوی آپس میں محبت بہت تھی. چنانچہ جب شادی کا دن آتا، جس کو اینیورسری کہتے ہیں شادی کی، تو شادی کے دن دونوں ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گفٹ پیش کیا کرتے تھے. بیوی خاوند کو دیتی تھی اور خاوند بیوی کو دیتا تھا. اب ایک ایسا وقت آیا کہ خاوند کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا اور بیوی کے پاس بھی کچھ بچت نہیں تھی، مگر شادی کی اینیورسری کا دن قریب تھا، تو میاں بیوی دونوں کے دل میں چاہت تھی کہ ہم ایک دوسرے کو گفٹ پیش کریں. اللہ کی شان کہ بیوی کہیں جا رہی تھی تو اس نے ایک دکان دیکھی کہ جس دکان پر یہ وگز نہیں بنتی. مسلمانوں کے معاشرے میں تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن باہر کافروں کے ماحول میں بہت ہوتی ہیں کہ ٹوپیاں ہوتی ہیں جن کے بال بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور لمبے بال ہوتے ہیں، مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتی ہیں. تو وہ وگ کی دکان تھی، تو وہ کھڑی ہو کے دیکھنے لگ گئی. تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ جو وگ بناتے ہیں تو ان کے اوپر آرٹیفیشل بال ہیں یا اوریجنل؟ اس نے کہا نہیں، اوریجنل ہیں، ہم خرید لیتے ہیں جس کے لمبے بال ہوں. تو عورت کے دل میں کیا خیال آیا؟ اس نے کہا کہ اچھا میرے بال تو بہت لمبے ہیں، اگر میں جو ہے کٹوا دوں تو کیا تمہیں بہت اچھے جو ہے اس کے بدلے پیسے دے دو گے؟ اچھا، عورت کے دل میں چاہت تھی کہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں اپنے ہسبینڈ کے لیے شادی کے اینیورسری کے دن کے لیے تحفہ لے لوں گی. خیر، اس دکاندار نے اسے کہا کہ اگر تم بال اپنے کٹوا دو تو ہم اس کے بدلے تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے. اچھا، اس نے اپنے بال کٹوا دیے اور چھوٹے چھوٹے بال رہ گئے، لمبے بال ختم ہو گئے اور اس نے اس کے بدلے کچھ پیسے اس سے لے لیے. اب وہ سوچنے لگی کہ میں خاوند کے لیے کیا تحفہ لے کے جاؤں. اس کے خاوند کے پاس ایک گھڑی تھی، جیسے گول گھڑی پہلے بوڑھوں کے پاس ہوتی تھی نا، ایک تو ہوتی ہے نا ہاتھ پہ باندھنے والی پٹے کے ساتھ، ایک ہوتی ہے جیب والی گھڑی. تو اس کے خاوند کے پاس وہ جیب والی گھڑی تھی، مگر اس کی چین نہیں تھی، تو وہ اس گھڑی کو جیب میں ڈالتا تھا اور پھر کبھی کبھی نکالتا تھا. تو بیوی نے سوچا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ چین لے کے جاتی ہوں تاکہ میرا ہسبینڈ گھڑی کو چین کے ساتھ باندھ دے گا اور اس کو گھڑی نکالنی آسان ہو جائے گی. چنانچہ اس نے گھڑی کی چین خرید لی. اب جب وہ گھر پہنچی تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے، انہوں نے کھانا کھایا. اب یہ اینیورسری کا دن تھا تو ایک دوسرے کو انہوں نے گفٹ دینا تھا. چنانچہ اب گفٹ دینے کے لیے بیوی نے پہلے بات بتائی کہ بھئی میں نے ایسے کیا ہے کہ وہ جو آپ کی گھڑی تھی نا، وہ آپ اس کو جیب میں ڈالتے تھے، اس کی چین نہیں تھی، تو میں نے کہا میں اس کے لیے خوبصورت سی چین لے آؤں. تو میں نے جو ہے وہ ایک چین خریدی ہے اور میں آج کے دن آپ کو وہ گفٹ کر رہی ہوں. تو بیوی نے گھڑی کی وہ چین دی تو خاوند کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو بیوی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں آج تمہیں ضرور گفٹ دوں گا، میں نے اسی گھڑی کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے ہیئر کلپس لے کے آیا ہوں. تو خاوند بیوی کے لیے ہیئر کلپ لے کے آیا جبکہ بیوی اپنے بال کٹوا چکی تھی، اور بیوی اپنے خاوند کے لیے گھڑی کی چین لے کے آئی جبکہ وہ اس گھڑی کو بیچ کے اس کے بدلے بیوی کا کلپ لے چکا تھا. تو غربت اپنی جگہ، محبت و پیار ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان سب سے بلند و بالا ہے.
اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی جتنا محبت پیار کی زندگی گزاریں گے اتنا انہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خاوند جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے.